طرح ہمارا منشور بڑا انقلابی آ رہا ہے. ہمارے صدر صاحب انشاءاللہ بہت جلد اپنا منشور لے کے آ رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو آج تک کسی پارٹی کے منشور کے اندر نہیں ہے. اور ہمارا منشور ایسا انقلابی آ رہا ہے کہ پاکستان کے ہر طبقے کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر، کیونکہ ہمارا پہلے بھی الحمدللہ ہمارے لیڈران نے پاکستان کو ڈلیور کیا ہے، اور آج بھی ہم سید کسان بھائی صاحب کی قیادت کے اندر ڈلیور کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی بہت انقلابی منشور دیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے جینا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر چلنا پڑے گا. پروگرام کا ہمارے اسٹوڈیو میں جن گیسٹ کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلا جاؤں. اسی کے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مخدوم ثقلین بخاری صاحب، جو کہ کیوں لیگ سے ہیں. آج ان سے بھی بات ہوگی کیا پاکستان میں باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہیں، کیا پاکستان اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے. تو سب سے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی ثقلین بخاری صاحب، جو پاکستان کی یہ سچویشن ہے، جس طرح ابھی ہمارے بھائی نے یہ فرمایا کہ ہم مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں، ہم تاریخ بھرو جو ہے جیل بھرو تاریخ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، کیا پاکستان یہ انتشار برداشت کر سکتا ہے؟ کیا واقعی اس کے بعد مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، پاکستان کا قانون جو ہے، جو ادارے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ خان صاحب نے یہ جو اسٹیپ لینے جا رہے ہیں واقعی یہ درست ثابت ہوگا؟ جی خان صاحب جس طرح کے جیل بھرو تحریک کا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں کل سے بدھ سے، جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے، اور جس طرح سے آگے حکومت کی طرف سے اور کیئر ٹیکر حکومت کی طرف سے آیا جی کہ اگر یہ گرفتاریاں دیتے بھی ہیں تو ہم گرفتار نہیں کریں گے. اگر یہ اسی رساکشی کے اوپر رہیں گے تو پاکستان ڈے بائی ڈے، جس طرح ہمارے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام کے اندر دن بہ دن غصہ بڑھ رہا ہے، بالکل، اور مساق ریاست ہونا چاہیے. جی مساق ریاست ہونا چاہیے. جب یہ رجیم چینج ہوا تھا خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کو اسمبلیوں سے باہر نہیں تھا جانا چاہیے، ان کو اسمبلیوں کے اندر رہنا چاہیے تھا. اسمبلیوں کے اندر رہ کے یہ تمام جتنے بھی قانونی پیچیدگیاں تھیں یا قانونی معاملات تھے ان کو اسمبلیوں کے اندر سولو کرنے چاہیے تھے، نہ کہ یہ باہر نکلے ہیں. گو کہ احتجاج ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، لیکن اس احتجاج کے آڑ میں عوام اس ٹائم بہت زیادہ مشکلات پریشانیوں کا، عوام کی جو مشکلات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن انتشار جب پھیلتا ہے، جب یہ سیاسی جماعتیں حرکت کرتی ہیں، جب روڈ بند ہوتے ہیں، جب میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے، تو سر اس وقت آپ کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا ہر چیز کا پہیہ جام ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں نا 25 مئی کو بھی خان صاحب نے کر کے دیکھا، اس کا براہ راست عوام کو اس کو جھیلنا پڑا، خاص طور پہ اسلام آباد کی عوام کو اور پنجاب کی عوام کو، ایون کے پی کے ساری عوام کو وہ جھیلنا پڑا. خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر واپس جائیں، وہاں پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس قانون سازی کے اندر عمل کے اندر اپنا کردار ادا کریں. جہاں پہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں یا کچھ ایسے قانون پاس کر رہے ہیں جو عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خان صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے تھی، تاکہ عوام کو بھی پتا ہوتا کہ ہمارا کوئی اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے منی بجٹ دیا ہے، اگر ان کے اپنے لوگ ہوتے پارلیمنٹ کے اندر تو منی بجٹ کے اوپر پوری ڈبیٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے کیا نام ہے منی بجٹ کے حوالے سے یہ عوام کو بتا دیجیے کہ انہوں نے عوام کے اوپر یہ ڈاکے ڈال دی ہیں. منی بجٹ کے اوپر جو ٹیکس ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں عوام کے اوپر، سب کچھ آپ کے سامنے مہنگا ہو گیا، تمام چیزیں مہنگی ہو گئی، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں اس ٹائم. تو قانون جو ہے ہمارا نا وہ اب وہ کیا نام ہے زور. جی میں آپ کے ساتھ واپس. جی صدیق صاحب، جس طرح ابھی ثقلین صاحب بھی فرما رہے تھے، سر اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تو ان ساری چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. آئین کے ذریعے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو ایک جو غلط کام ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں، بجائے آپ سڑکوں پہ آ کے مزاحمت کریں. کیا وہ راستہ زیادہ بہتر نہیں؟ جی ثقلین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ڈیٹ لینے کے لیے روڈز پہ آنا ضروری ہے یا پارلیمنٹ کے سامنے جا کے بیٹھنا وہاں پہ بات کرنا ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ روڈ پہ تو اس ٹائم آئے نا جب آئین کے اندر کچھ ہو نا. اس طرح تو ہمارے آئین کے ساتھ اس طرح کھیلا جا رہا ہے جس طرح دودھ کے اندر آپ پانی ڈالتے جائیں اور بڑھتا جائے گا، ہر کوئی آئین کو اپنے حساب سے لے کے چل رہا ہے. بات یہ ہے جب یہ خان صاحب کا قانونی حق ہے تمام پارٹیوں کا، چاہے ہم بھی اقتدار میں رہے ہیں 1977 میں، یہ ہر پارٹی کا حق ہے اقتدار میں رہیں. اور اگر وہ کیا نام ہے پنجاب اسمبلی کو انہوں نے ڈیزالو کیا ہے تو یہ آئینی حق کے اوپر تھا. اب بات یہ ہے کہ جس طرح میں تقریباً سارے میڈیا شوز کے اوپر سن رہا ہوں، ہر کوئی اپنا قانونی رائے دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ 30 دن کے اندر جو قانون میں لکھ دیا گیا ہے کہ الیکشن 30 دن کے اندر ہونا ہے، 90 دن کے اندر ہونا ہے، تو وہ 90 دن کے اندر ہونے ہی ہونے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے، اپنے یہاں ایسے سینئر نمائندوں کو بھیجیں تاکہ وہ بیٹھ کے ایک الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں، اور اس تاریخ کو الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ کس کے ساتھ کریں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں اکٹھے بیٹھیں گے کوئی جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے جانا ہے بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ ثقلین صاحب آپ سے بات ہوگی اسی موضوع کے اوپر، خاص طور پہ یہ جو ریاست پاکستان ہے، یہ جو قرض کے اندر مبتلا ہے. کیا ریاست پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان بنایا تھا، علامہ اقبال صاحب نے جب اس کا خواب دیکھا تھا، کیا اسی وقت کے لیے دیکھا تھا؟ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انتشار
اور جہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ ملک ہمیشہ پیچھے جاتا ہے. ایک پلیٹ فارم میں ایک گھر کے اندر, کیونکہ یہ ایک ملک ایک گھر کی طرح ہے, ہمیں ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوگا اور امن سکون سے ان فیصلوں کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا, تبھی ہم آگے جا سکتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, جی ثقلین صاحب, کیا ریاست پاکستان جو اس وقت, کیا باقی ملک بھی آپ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انتشار کی سیاست کی جاتی ہے, یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں جاتا, وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے نہیں بیٹھیں گے. آپ مثال دیتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی, نیلسن منڈیلا کی, انہوں نے کتنے سال جیلیں کاٹی اور جب وہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ میں اپنا بدلہ نہیں لوں. کیا پاکستان کے اندر اس طرح کی سیاست نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل, دیکھیں ہمیں انتشار کی سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے اور پاکستان اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان میں عدم استحکام جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اوپر بیٹھ کے ہی اس کے اوپر گفتگو کر کے ہی آتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری کے اندر بھی لے کے جاؤں گا, کیونکہ میرا جس پارٹی سے تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ یوم, اس کے ہم تو بانی جماعت ہے پاکستان کے, پاکستان بنانے والے ہیں. اور ہمارے جو قائد تھے, ہمارے لیڈر تھے خان عبدالقیوم خان صاحب, جب 1958 میں ان کو سیاسی بنا کے اوپر جو ہے ان کو قید کیا گیا, اور جب وہ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے, جب ساری رپورٹس ہمارے اداروں کو پاس تھیں, تو جب وزیر اعظم بننے جا رہے تھے تو اس ٹائم بھی عمران خان صاحب جس طرح آج جلسے کریں, اس دور میں وہ اسی طرح جلسے کرتے تھے. لیکن انہوں نے ملک اور قوم کی بات کی ہے, انہوں نے نہ انتشار کی بات کی ہے, نہ پاکستان کو ڈیریل ہونے کی بات کی ہے, انہوں نے پاکستان کی خود مختاری کی بات کی ہے. آج اگر پاکستان کا وجود ہے تو ہمارے لیڈران کی انت تک محنت اور پاکستان کو بنانے میں ان کا کلیدی کردار ہے. تو ان کو 3 سال کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا گیا, پھر ان کو کیا نام ہے 6 سال کے لیے ان کو جو ہے سیاست سے دور کر دیا گیا. لیکن دیکھیں سیاست کے اندر پاکستان کا جو ہمارا سسٹم نظام ہے یہ سب کے سامنے ہے. سیاسی معاملات کے اندر جھوٹے کیس بنائے بھی جاتے ہیں, جھوٹے کیسوں کے اندر سیاستدانوں کے اندر ڈالا بھی جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سفر کرتی ہے ہماری قوم سفر کرتی ہے, شامل ہوتی ہیں. اگر ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو باقی اس کے اگینسٹ کام کرتی ہیں, لیکن وہاں پہ انہیں اپنا یہ اس وقت یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ احتجاج بلند کرنا چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ آئین اور قانون کے منافی ہے, تبھی یہ کام رک سکتا ہے. بالکل. دیکھیے جی, اسی طرح انہوں نے قید و بند سے ہی کس کے لیے, قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, کیونکہ جس طرح کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن وہ جو اس ٹائم تھی وہی آج کے ٹائم ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے ان کا جو اتحاد ہے, ہم اس کا بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اتحاد کر کے یہ حکومت کے اندر آئے ہیں, اور جس طرح 8 اور 10 ماہ کے اندر اندر عوام سفر کر رہی ہے, اور جس طرح تاریخ کی سب سے بلند ترین مہنگائی کی اس ٹائم سطح چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ غریب کس طرح جی سکتے ہیں آج کے دور میں؟ غریب کے لیے تو روٹی نہیں پوری ہو رہی ہے, انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دی ہے, تمام ضروریات جتنی بھی اشیاء ہیں, گروسری جتنی ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے, فوڈ آئٹم سارے مہنگے ہو چکے ہیں. میں خود ایک یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور اپنی پارٹی کے اندر یوتھ کے حوالے سے کام بھی کر رہا ہوں مرکزی سطح پہ, اور پورے پاکستان میں جب میں دیکھتا ہوں یوتھ کو کہ ہر سال, آپ بلیو کریں گے, ہر سال ہمارے 20 لاکھ یوتھ گریجویٹ ہو رہی ہے, اور اس میں سے نوکری کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ نہ ہونے کے برابر. جن کو ملتی بھی ہیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ملتی ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم یوتھ کو کہیں کہ بھائی اپنی ڈگریاں لاؤ اور آگے پارلیمنٹ کے سامنے جلاؤ. اگر یہ حکومت, یہ لوگ اگر آپ کو کچھ روزگار نہیں دے سکتے, صرف انہوں نے آپ کو ڈگڈوگی کے پیچھے لگانا ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی کچھ نہیں ہے. یوتھ کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر آج اگر ریشو دیکھی جائے پاپولیشن کی, وہ سب سے زیادہ یوتھ کی, اور یوتھ ہر پارٹی یوتھ کا نام لے رہی ہے, لیکن یوتھ کے لیے کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. گو کہ عمران خان صاحب نے یوتھ کے لیے لون یہ سارے سلسلے شروع کیے. شعور عمران خان صاحب نے بہت اچھے کام کیے. جی بالکل, ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر انہوں نے بہت اچھا کیا, جو اچھے کام کیے, ہم اچھے کام ضرور ہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی جو امیدیں وابستہ ان سے تھی, جس طرح توقعات تھیں, شاید اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا, لیکن کام انہوں نے کافی حد تک کام کیا پاکستان کے اندر ایک ایفرٹ. اسی لیے ہم دیکھیں, ہم اگر کسی کا کوئی سیاسی اچھا کام ہے, ہم وہ پارٹی نہیں ہے کہ اس کے اچھے کام کو بھی برا کام کہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کام کو آگے لے کے چلتے. اگر یہ سیاسی معاملات ان کو اگر آگے لے کے چلتے, جب ان کو اقتدار سے, میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں. جی میں آپ کی طرف سوال کروں گا, اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. جی ثقلین صاحب, جس طرح 80 رکنی یہ کابینہ ہماری ہے اور مہنگائی کا یہ منی بجٹ کا جو بم انہوں نے پھینکا ہے, تو ہماری جو یہ پارلیمنٹ کے اندر جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قربانی کیوں نہیں دیتے؟ یہ اپنی سیلریاں, اپنی تنخواہیں, اپنی اس کے علاوہ جو پیٹرول ہے, جو ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں, جو گاڑیاں, یہ کمرات کیوں نہیں واپس کرتے؟ کیونکہ ملک پاکستان اس وقت ضرورت ہے, ایک قرض میں مبتلا ہے, تو ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہمیشہ وہی قربانی کیوں دے؟ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. یہ ہے, دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ہاں قانون سازی ہوتی ہے, لیکن ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کے چکر میں لوگ نہیں آتے.
وہ اپنے اپنے حلقۂ باب سارے سلسلے نظام کو آپ سب کو پتا ہے، میڈیا کے دوست بہتر جانتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ بالکل میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور جتنے ہمارے سیاستدان اور جتنے ہمارے اداروں کے لوگ باہر جن کی دولتیں پڑی ہوئی ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو اتنے محب وطن سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی دولتیں پاکستان کے اندر لائیں نا، اور قوم کو کہیں جی کہ ہم نے ملک قوم کے لیے ہمارے پاس جو باہر پڑا ہوا تھا ہم پاکستان لے آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ایم این اے ایم پی ایس یا جس طرح 80 رکنی، آپ نے کبھی ہسٹری میں کسی ملک کی اتنی بڑی امریکہ کی نہیں ہے، دیکھیں جی جی چائنا دیکھ لیں، باقی کنٹری آپ دیکھیں، ساری کنٹریز کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھ لیں، جی وہاں پہ اتنی بڑی کیبنٹ نہیں ہے جتنی بڑی شہباز شریف صاحب اپنی اتنی بڑی کیبنٹ لے کے چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی کہ ملک کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے اوپر مشکلات ہے، پریشانی ہے، ہمارا خزانہ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے تو جتنی مراد ہیں، جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، وزیر اعظم ہیں یا صوبائی جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ اپنی گاڑیاں ختم کریں، گاڑیوں کے پیٹرول ختم کریں، جو مراد لے رہے ہیں وہ ختم کریں، صرف اپنی سیلری کے اوپر جی کے دکھائیں نا جس طرح عام عوام جی رہی ہے۔ یہ تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، عوام کو میڈیا کے اندر آتے ہیں جی کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، جس طرح پرسوں صاحب نے پیٹرول فری مل رہا ہے، جی جی الیکٹریسٹی کا بل تمام 3000 پلس، آئی تھنک مجھے ایگزیکٹلی فگر اس کا نہیں میں کوٹ کر سکتا ہوں، وہ فری مل رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ساری چیزیں باقی جتنے بھی سب کچھ ہاسپٹل کا پاکستان ساری چیزیں ان کو فری مل رہی ہیں، ایک چھابڑی اٹھانے والا ہے، اگر وہ قربانی دے سکتا ہے اس کے اوپر اس طرح ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کی طرف جی سکلین صاحب، جس طرح اوورسیز پاکستانی صدیق صاحب نے ابھی کہا، اوورسیز پاکستانی ہمیں ان کے ڈالر چاہیے، جی جی بالکل، وہ ڈالر پاکستان کے اندر جتنے بھیج سکتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ڈالر چاہیے، لیکن ان کو بیسک جو سہولتیں ہیں، ووٹ کا حق ہے، باقی ہے اس کے اوپر یہ جو ہماری پارٹی خاص طور پہ پی ڈی ایم نے اختلاف کیا اور ان کا ووٹ کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو باقی معاشرے میں کون آپ کے اوپر اعتبار کرے گا؟ تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی بالکل، اسی طرح ہمارے پارٹی کے صدر سید قاسم خالد صاحب نے بھی اس کے اوپر بیان دیا ہوا ہے، اور ہماری پارٹی کا بھی یہ موقف ہے کہ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ بیرون ملک کا سرمایہ آتا ہے نا، جس سے ہماری اکانومی چلتی ہے، سسٹم، لیکن ان بیچاروں کے پاس یقین کریں ایسے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پاکستان لانے کے لیے ان کو کس طرح اپنی پاکٹ سے، ہماری جو وہاں پہ جتنے بھی دفتر خارجہ کے جتنے لوگ ہیں کوئی تعاون ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ڈالر، ہمیں ڈالر کا جو ہے ضرورت ہے، لیکن ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ہیں جو بیچارے وہ تیار بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ملک کو آگے لے کے جائے تو وہ ضرور بھیجیں گے۔ بات یہ ہے کہ سوری خان صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں جب سب کے کردار سامنے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس کا کردار آج قوم کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یہ بات یہ ہے کہ جب ان کو تحفظ ہی نہیں ہے کسی چیز کا نہ پاکستان میں، انہیں دیکھیں جس طرح ان کے پراپرٹیز کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، جس طرح ان کے مسئلے مسائل ہیں، یہ ان کے تو سب سے پہلے ہمیں مسئلے مسائل ہی اپنے جو قانون کے اندر ایک باقاعدہ جو ہے میں کہتا ہوں فرنٹ ڈیسک کو ان کے لیے بنانا چاہیے، اس کے اوپر فوری طور پہ ان کے لیے فرنٹ ڈیسک جو ہے نا وہ فوری طور پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ ان کی جو بھی مسئلہ مسائل ہے جس بھی ملک کے اندر ہمارے پاکستانی رہ رہے ہیں اس کا فوری طور پہ حل کیا جائے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی سطح پہ ہونا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ نے تو آج تک اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرح عزت دی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیچارہ وہاں پہ کام کرتے ہوئے اس کی وفات ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کم از کم گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کے جتنے ایکسپینڈیچر ہیں وہ اپنی پاکٹ سے کرے، تو پوری زندگی وہ اس پاکستان کے اندر وہ ڈالر وہ کسی بھی شکل میں وہ بہتر۔ ہمارا منشور بڑا انقلابی آ رہا ہے، ہمارے صدر صاحب انشاءاللہ بہت جلد اپنا منشور لے کے آ رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو آج تک کسی پارٹی کے منشور کے اندر نہیں ہے، اور ہمارا منشور ایسا انقلابی آ رہا ہے کہ پاکستان کے ہر طبقے کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر، کیونکہ ہمارا پہلے بھی الحمدللہ ہمارے لیڈران نے پاکستان کو ڈلیور کیا ہے، اور آج بھی ہم سید قاسم بھائی صاحب کی قیادت کے اندر ڈلیور کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت انقلابی منشور دیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے جینا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر چلنا پڑے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جی، آپ کوئی میسج دینا چاہیں سکلین بخاری صاحب؟ جی میں قوم کے نام یہ میسج دوں گا، دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اور احتجاج ہر پارٹی کا حق ہے، اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ان کو انتشار نہیں، احتجاج جو ان کو قانونی حق ہے وہ کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ قانونی طور پہ اپنا کریں، ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہر طرح سے ناکام ہو چکی ہے، عوام اس دفعہ جو انقلاب آئے گا نا وہ کوئی پارٹی نہیں لائے گی، وہ عوام انقلاب لائے گی۔ جی بہت شکریہ، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، آج ہمیں سوچنا ہوگا، آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کی یہ جنگ لڑی تھی، کیا اس ملک کے لیے آج جو حالات ہم نے پیدا کیے اپنے حق کے لیے نکلیں، لیکن یہ اس ملک کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی ایسٹ ہیں،
وہ ساری آپ کی ہیں. آپ نے کوئی ایک گملہ نہیں توڑنا, آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے دنیا میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آپ نکلیں لیکن پرامن نکلیں, اور آپ انتخاب کریں اس آدمی کا, اس شخص کا جو ملک کے لیے سوچتا ہے, جو ریاست پاکستان کے لیے سوچتا ہے, جو اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے. نہیں, آج آپ بات کریں گے تو ریاست کی, آج اگر بات ہوگی تو مساق ریاست کی ہونی چاہیے, نہ کہ اپنی ریاست اپنی سیاست کی دکان چمکائے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.